اچھا جی، تو جی ادھر جمبو جی ہیں کوئی، میرے خیال ہے آئی تھنک آئی ٹاک ٹو ہم بیفور. میں چاہ رہا ہوں کہ یار کچھ نئے لوگوں کو بھی آنے دیں آپ لوگ. ہلو. ہلو. ہاں جی ہاں جی، کیا حال ہے جی جی آپ کی بات ہوئی ہے کبھی آج تک؟ جی غالب کیسے ہیں آپ؟ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ سے میں نے وہ میتھ ایکسٹینشن کے بارے میں سوال پوچھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں ویسے میرے خیال ہے کہ جی ہاں جی لاسٹ ٹائم تھا یا اس سے پچھلی دفعہ تھا میرے خیال ہے. سر میرے خیال سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. اچھا ہاں. اچھا تو کیا بات کریں گے؟ سر بات آپ سے کچھ یوں کرنی ہے کہ سوال ہے مطلب کہ میں ایک 12ویں پاس ہوں، مطلب میں نے ایف ایس سی کی ہے پچھلے سال، اور جب میں تھیسٹ ہوا تھا تو تقریباً میری ایج لگ بھگ تھی کوئی 12-13 سال تھی شاید. تو اچھا 12-13 سال بہت ہی میں آپ نے چھوٹا تھا. مطلب چھوڑ دیا تھا کیسے؟ یہ تو بڑا ایک وہ ایسے کہ میں نے اسٹیفن ہاکنگز کا ایک شو دیکھا تھا، نیشنل جیوگرافک چینل پہ لگتا تھا. اس میں وہ ایک آرگومنٹ تھا کہ جب یونیورس پیدا ہونے سے پہلے ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا تو گاڈ کو ٹائم کیسے ملا کہ وہ یونیورس کو کریٹ کرتے. تو یہ ایک آرگومنٹ تھا جسے چھوڑا تھا، جس نے کہ ہٹ کیا تھا پہلی دفعہ. تو اچھا پھر اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا مطلب. اچھا آپ اپنی تو ایجوکیشن آپ جاری رکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی تو 1 سال ہو گیا میں فارغ ہی ہوں، ابھی جاری نہیں رکھی، لیکن پلان ہے فیوچر میں کہ میں آگے جا کے انجینئرنگ کروں. تو سوال بالکل. یہ ہے کہ سر میں تو ایک 12ویں پاس ہوں، لیکن جو لوگ جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں ہوتی ہیں، جن کے پاس مطلب بڑی بڑی ایجوکیشن ہوتی ہیں، جو جانتے ہیں کہ اٹامک فزکس کیا ہے، مطلب نیوکلیر فزکس کیا ہے، جو اسٹرانومی کو جانتے ہیں، جو کیمسٹری کو جانتے ہیں، پھر بھی وہ مذہب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو کہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، وہ ایک شعور رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ فزکس کے بارے میں جانتا ہے، وہ میتھمیٹکس جانتا ہے، وہ سائنس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مذہب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ جسے وہ اپنے مذہب کو بس تھامے رہنا چاہتا ہے، وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا؟ اصل میں اس کے ایک جواب نہیں ہے اس بات کا، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مگر جو میں وجہ سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کے پاس سائنس کی ڈگری ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اسے سائنس پڑھنے کا شوق تھا، اسے پیسے کمانے کا شوق تھا. سمجھے بات؟ اسے پیسے کمانے کا شوق تھا، وہ صرف پیسے کمانے کے لیے وہ انجینئر بن گیا، پیسے کمانے کے لیے وہ ڈاکٹر بن گیا، پیسے کمانے کے لیے وہ جو ہے وہ اس نے فزکس کی ڈگری لے لی کیونکہ اسے پتا ہے کہ فزکس کا لیکچرر بنوں گا تو بڑی ٹیوشن فیس میں ملتی ہے، اکیڈمی کھولوں گا تو بڑے پیسے ملتے ہیں. بس یہ ان کا مقصد ہے. وہ ان کو سائنس سے کوئی رغبت نہیں ہے، ان کا دل نہیں کرتا کہ سائنس کی کتابیں پڑھیں، یا ان کو پتا ہو کہ سائنس کی فیلڈ میں بگ بینگ اگر ہوا تو کیوں ہوا، اس کے پیچھے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے اگر بگ بینگ نکلتا ہے تو کیسے نکلتی ہے بات بگ بینگ کی، یا پھر بلیک ہول ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا نیچر کے پرنسپلز انوالوڈ ہیں. یہ ساری باتیں ان کو ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. پتہ ان کو ہوتی ہیں رٹی رٹائی پتہ ہوتی ہیں، ان کو ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اور جو وہ سر عقیدہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ عقیدہ وہ کیوں لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں. بھیڑ چال کا مطلب جو زمانہ کر رہا ہے وہی کرو، ٹھیک ہے. وہ ڈگری بھی اس لیے ایسی کرتے ہیں کیونکہ زمانہ یہ کام کر رہا ہے، دنیا یہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے اس ڈگری میں بڑا پیسہ ہے اس لیے ادھر چلے جاؤ. باقی دوسری طرف دنیا 5 وقت نمازیں بھی پڑھ رہی ہے اس لیے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے. ماں باپ نے جو بچپن سے مولوی نے باتیں سکھائی ہیں ان کے خلاف کبھی بھی نہیں جانا، کیونکہ یہ لوگ اپنے طور پہ کبھی نہیں سوچتے. یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ دنیا جس کو اچھا سمجھتی ہے، جو دنیا اس کو ریلیونٹ سمجھتی ہے، جس چیز کو یہ کبھی بھی دے نیور گو اگینسٹ دا ٹائڈ. یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کے پاس اگر انہی انسانوں کو پتا ہو کہ وہ نہیں بھی پڑھیں گے تو وہ بڑے پیسے کمائیں گے تو یقین کریں وہ نہیں پڑھیں گے. ان لوگوں کو پتا ہو نا کہ وہ نہ بھی پڑھیں
تو ان کو وہ پیسے کما لیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے. جنہوں نے منیاری کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں نا پاکستان میں، بڑا پیسہ کماتے ہیں منیاری کی دکان والے. ٹھیک ہے، سر میں ان کے جانتا ہوں ایک دن میں 30 ہزار کی دیہڑی لگاتے ہیں، مطلب وہ ان کے بچے نہیں واقف ہوں اس پڑھتے، ان چیز کو سے. کوئی شوق نہیں ہے پڑھنے کا. حالانکہ منیاری کا جو کام ہے وہ مطلب کوئی ایسی کوئی وہ اچھا کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا آدمی ان پڑھ سا بھی وہ کر سکتا ہے، پیسے اس میں بہت ہیں. ان کے بچے کبھی بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، چلے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا کوئی بزنس ہے، بڑا بزنس ہے، کسی کی کوئی مل ہے، کوئی اور چلے کوئی بڑی دکان ہے، کسی کی کوئی آپٹیشن ہے، اس کا بچہ اگر آگے سے آپٹیشن بنتا ہے چلو وہ کوئی ہنر ہے. مگر منیاری کی دکان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ پھر بھی وہی کام کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں پڑھتے. کپڑے کا تاجر ہے تو اس کو پتا ہے، کوئی بھی کسی چیز کا ٹریڈر ہے اس کو پتا ہے کہ ہاں بھائی میرا کام میرے بچوں کے پڑھے بغیر میرا کام چل سکتا ہے. نہ بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ ان کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ وہ بچے کے دل میں شوق بٹھائیں گے، نہ وہ پڑھے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ لوگ جو ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ایسے پروفیسر نظر آئے گا اتنی لمبی داڑھی، ٹھیک ہے، وہ اسلام پہ لیکچر زیادہ دے گا اور اپنا لیکچر جو سبجیکٹ کا ہوگا وہ کم دے گا. وہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کیونکہ وہ سمجھ بیسیکلی کہیں تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو اندر سے خود اس بات پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن حفظ کیوں نہیں کیا، ہمیں سر مذہب کا نہیں ایون پتا. کہ آپ کسی اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے نا کہ کیا آپ ایولیوشن پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ آگے سے حیرانگی سے آپ کی طرف دیکھے گا ایسے کہ یہ کیا پوچھ رہے یار، یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے. تو یہ بھی مینٹالٹی ایک پائی جاتی ہے لوگوں میں. تو وہ سر وہی بات. ایک یوٹیوب پر ایک مشہور شخصیت ہے عدیل امتیاز کے نام سے، وہ پاکستان میں کوئی کیمیکل انجینئر ہے میرے خیال سے. اور ایف ایس سی میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس ٹیچر نے کافی ہیلپ کی ہے میں نے اٹامک فزکس کے بارے میں کافی سیکھا ان کے چینل سے، اور باقی چیزیں بہت سیکھا ہے. تو وہ ایک ٹیچر ہونے کے ساتھ، ایک انجینئر ہونے کے ساتھ، ایک اچھے نمازی بھی ہیں، ایک اچھے مسلمان بھی ہیں. تو یہ چیز سر نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ نہیں اتنا مگر نالج ہونے کے باوجود بھی کہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے ایتھیسٹ بننا. ایتھیزم کے لیے نا یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہے. کیسے؟ اصل میں جس انسان کی زندگی میں سچ کی جھوٹ کی ویلیو ہوگی نا، جو جھوٹ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتا، وہی ایتھیسٹ بن سکتا ہے. ہر بندہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی فیملی میں آپ ایتھیسٹ ہیں اور بہت آپ کم ہوں گے، دراصل کہنا وہ بندہ جس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایتھیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے سر میری فیملی میں تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں. ایک میرا کزن ہے وہ بی ایس انجینئرنگ کر رہا ہے، اور ایک میں ہوں جس نے ایف ایس سی کی ہے. لڑکے جو ہم دو ہی ہیں جو مطلب پڑھ گئے ہیں، باقی تو کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہے. میٹرک سے آگے کوئی بھی نہیں گیا. تو بس یہی بات ہے نا کہ ضروری نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہ مذہب چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پہلے بنا دی جاتی ہے. سائنس ان کو سمجھ ہے، سائنس ان کو جو ہے نا وہ سائنس کی ڈگری لے کے بھی پراپرلی سمجھ نہیں آئی ہوتی. کیونکہ بیسیکلی لوگ یہ بات اصل میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سائنس سچ کیسے ہے. یہ سائنس میں ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی بھی جو کر کے آ گیا نا، اس کو بھی نہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ سائنس سچ کیسے ہے. یہ ان کو بھی نہیں سمجھ. تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ بس سائنس کو رٹ رہے ہیں، بیٹھے ہیں رٹے لگا رہے ہیں، تو سر رٹافکیشن چل رہی. دوسرے سوال کی طرف آؤں میں. ہاں جی جلدی کریں. ہاں ہلو. ہاں جی سر میں اچھا دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہلو. ہے. ہاں جی آ رہی ہے آواز. ارے سر آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ ذکر کیا تھا کہ کرسچینٹی کی کمر تب ٹوٹی جب جرمن ہسٹورینز نے یہ کلیم کیا کہ جیسس کرائسٹ نام کا کوئی شخص ہسٹری میں موجود نہیں تھا. تو آپ کو نہیں لگتا اگر آج عرب کے لوگ اجازت دے دیں کہ وہ کھدائی کر لیں ہسٹورین آ کے، تو وہاں سے اگر کوئی محمد کا ایویڈنس نہ نکلا تو اسلام کی بھی قبر اسی طرح جو کمر ہے اسی طرح ٹوٹ جائے گی جس طرح کہ کرسچینٹی کی ٹوٹی تھی کسی دور میں. تو اصل میں کیا کہنا چاہیں بیسیکلی گے آپ سے؟ کرسچینٹی کی ایوولوشن تھی نا، وہ دکھا دی کہ کرسچینٹی پہلے مذہب ایسا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ چینج آیا، یہ آیا، یہ آیا. یہ سب کچھ اسلام کے بارے میں ہو چکا ہے، مگر ابھی تک مین سٹریم نہیں ہوا. بس اتنا سا فرق ہے. پچھلے تقریباً 30-40 سال میں بہت تو ریسرچ اسلام، ٹھیک ہے، وہ تو مین سر سٹریم عرب نہیں میں ہوا. ہو رہی ہے ریسرچ کے؟ وہ زیادہ عرب میں اس طرح کی وہی ریسرچ ہو بات رہی ہے ہے کہ والے ہی کر رہے ہیں، اور ان کو بہت ہرڈلز ہیں جو مڈل ایسٹ کی
سعودی عرب کی، جارڈن کی، ان اسلامی حکومتوں نے بہت زیادہ ہرڈلز ڈالے ہیں. اسرائیل بن گیا سر آپ اس کی ایک وجہ ویڈیو سے میں بڑا شکر ہے کہ انہوں نے آرکیولوجیکل ریسرچ اتنی کی ہے کہ اس میں ہی بہت کچھ اسلام کے حوالے سے بھی نکلی ہیں باتیں. جو سر آپ کی علاقہ ویڈیو میں نے ایک بار سنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ عرب کے لوگ ہسٹری پہ کام کرنے نہیں دیتے، وہ کھدائی کرنے نہیں دیتے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنے دیتے جس سے اسلام جو ایکسپوز ہو جائے یا پھر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، وہ بڑی ہڈلز ڈالتے ہیں. ان چیزوں تک ویسٹرن ہسٹورینز کو، ریسرچرز کو ایکسس نہیں دیتے. بہت چیزیں نکلی ہوئی ہیں پچھلے 40-30 سال کے دوران جن کو وہ ویسٹرن ہسٹورینز تک جانے ہی نہیں دیتے، صرف وہ مسلمان اس کا ہسٹورین مطلب یہ ہے نا کہ ان کے دل میں بھی کوئی چور ہے کہ اگر فرض کرو کہ آج محمد کی قبر کو اگر کھول دیا جاتا ہے اور نیچے سے کوئی ہڈیاں نکلتی ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو عاشق رسول ہے اس کی قبر ہمیشہ سلامت رہتی ہے، وہ اس کا بال بھی باقی نہیں ہوتا، تو فرض کریں جیسے ڈھانچہ نکل آتا ہے تو اسلام تو وہیں جھوٹا ثابت ہو جائے گا پھر. ہاں نہیں مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ادھر سے کچھ یہ نکلنا بھی کیا کہ نہیں، کیونکہ مجھے تو موسٹ پروبلی لگتا ہے کہ جو سر سعودی عرب میں وہ جھوٹی ہے. سر میں یہ بیسیکلی مانتا ہوں کہ یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ اسلام سچا ہے یا جھوٹا ہے. بس ایک بار روزہ رسول کھول دے آپ تو تماشا دیکھیں ہاں پھر. وہ کھول کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا. اگر تو اس کی لاش سلامت ہوتی ہے آج تک تو انہوں نے 100 بار دکھانی تھی. سر میں ٹھیک ہے کرنے کو تیار ہوں، آپ کرنے کو تیار ہے، سب تیار ہاں ہیں، بس روزہ رسول کھول دیں آپ، بسم اللہ نہیں کریں. وہ جو ساری بات ہے وہ جعلی لاش رکھ لیں گے نا وہاں پہ، اس لیے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا اور اس سے کچھ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا، ڈسپروف بھی نہیں ہوتا سر اور پروف جعلی بھی نہیں. کیسے نکالیں گے آپ؟ پورا ایک پراپر آپ ایک آدمی اوپر رکھیں پھر جو کہ دوسری اس بات ہے کہ وہ بات کی نگرانی کرے. ری انٹرپریٹ کر لیں گے دوبارہ. پھر چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر کرتے ہیں بات، پھر دوبارہ کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہیلو سر، اوکے چلیں ٹھیک ہے، تھینک اوکے یو. سر، اوکے سر.